بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ تیرے نام نے عطا کی میرے نام کو بھی عظمت، تیرا نام ہو ساتھ تو میرا نام جھومتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک بزرگ خواجہ نور محمد نوروی کے بارے میں معلومات اور ان کی چند کرامات آپ کے حضور پیش کرنے والا ہوں، اور نورہ شریف کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دینے والا ہوں، ساتھ رہیے گا۔ تو دوستو، عرف عام میں نورہ شریف کو نورہ انگراما والا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، نورہ شریف اور انگراما والا میں تقریباً 7-8 کلومیٹر کی مسافت ہے، درمیان میں فاصلہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی شہر ہیں جو ہیں مختلف، ان میں بہت سا تفاوت ہے، فرق ہے، فاصلہ ہے، لیکن انہیں اکٹھا بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ ان میں سے کسی ایک شہر میں جانا چاہے یا اس شہر میں کسی ایک بندے کو ملنا چاہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم بن جاتی ہے۔ جب وہ ان دو میں سے کسی ایک شہر میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو مختلف شہر ہیں، تو پھر اس کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دینے والے ہیں۔ تو اسی طرح میاں والی میں اس کے قریب ہی ہے وچویں بالا، اس کے درمیان میں تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بکھر میں ایک اور شہر ہے کورو بام، ان میں بھی تقریباً 1-1.5 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ اگر میری اس بات کو سننے والا اگر کسی اور شہر کو جانتا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ تو بہرحال متعدد شہر ہیں جو اکٹھے بولے جاتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اسی طرح نورہ شریف بھی نورہ انگراما والا کے نام سے مشہور ہے۔ نورہ شریف بہت پہلے چاہ قبول والا کے نام سے آباد تھا۔ پھر ایک بزرگ یہاں تشریف لائے، ان کا نام تھا خواجہ نور محمد۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے مجذوبانہ زندگی گزاری۔ تو یہاں تنہا الگ تھلگ ایک مقام پہ ایک درخت کے نیچے انہوں نے بسیرا کیا۔ تو ان کے نام کی نسبت سے اس چاہ قبول والا کو نورہ شریف کا نام دیا گیا، یعنی کہ ایک نیک بزرگ کے نام کی نسبت سے اسے نورہ شریف کہا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک بستی نورہ شریف کی ضلع بکھر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کی تحصیل کلور کوٹ ہے۔ تو یہ شہر تقریباً 300 سے 350 گھروں پر مشتمل ہے۔ بقیہ آبادی اس کی گرد و نواح میں ہے، ارد گرد ڈیرہ جات ہیں۔ اس شہر میں 3 جامعہ مسجدیں، ایک پرائمری سکول، ایک بچیوں کا پرائمری سکول اور ایک بچوں کا مڈل سکول، اور اسی طرح ایک ہسپتال ہے۔ قریبی شہر جنڈا والا ہے۔ نورہ شریف اور جنڈا والا کے درمیان میں 10 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ تو اس شہر میں جو قومیں آباد ہیں ان میں جڑ، چدڑ، انگرا، بھٹی، لوہار، زرگر، کمہار، نظامی، مسلم شیخ، پٹھان اور اسی طرح سے مختلف چھوٹی موٹی قومیں یہاں آباد ہیں، اور ابھی موجودہ دور میں کچھ گھرانے نئے بھی آ کر آباد ہوئے ہیں۔ دن بدن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں۔ جہاں نورہ شہر کے لوگوں کو کچھ مراعات حاصل ہیں،
اور وہ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہاں کسی بھی جرم میں کوئی اگر گرفتار کیا جائے، گرفتار ہو جائے، سالوں قید و بند بھگتنے کے بعد رہا ہو جایا کرتا ہے، کہ ان بزرگوں کی دعا ہے کہ اس شہر کا کوئی بندہ پھانسی نہیں لگ سکتا۔ اور سب سے پہلے اس بات کے کرنے کا مقصد بھی شاید یہ ہے کہ ایک منحوس بات بھی ہے، اور وہ منحوس بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کی زمانہ قریب میں یا ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کسی سے یا اپنوں سے دشمنی نہ رہی ہو یا نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسی قوم بچی ہوئی نہیں ہے جو دشمنی کی نحوست سے فارغ ہو۔ اس وجہ سے سب سے پہلی کرامت یہ آپ کے گوش گزار کرنا پڑی کہ اس نحوست کی وجہ سے کئی لوگوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، قتل و غارت ہوتی رہی ہے، لیکن قید و باندھ بھگتنے کے بعد انہیں رہا کر جاتا رہا ہے۔ اور پہلے لوگ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ آج تک کسی کو پھانسی نہیں لگی، اور آج 2024 تک یہ بات سچ ہی ہے۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ اس شہر میں باہر سے کوئی چوری چکاری کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن دوسری نحوست یہ ہے کہ اس شہر کے باسی ایک دوسرے کو لوٹنا کار خیر سمجھتے ہیں۔ جیسے دنیا میں افراتفری یا نفسا نفسی پھیلی ہوئی ہے، اس شہر میں بکثرت یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا۔ بچھو سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں سردار کون ہے، تو اس نے کہا تھا جس کی دم پہ ہاتھ لگاؤ وہی سردار ہے۔ تو بہرحال یہاں کوئی نواب، کوئی چودھری یا وڈیرا نہیں ہے۔ جس قوم کے جس فرد کو بھی دیکھا جائے وہ اپنی جگہ خود وڈیرا سائیں۔ یہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے ان شہر کے لوگوں کو کہ یہاں وڈیرا پن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی یہاں وڈیرا ہے۔ تو جس کے من میں جو آتی ہے، جس سے جب چاہتا ہے رشتہ گانٹھ لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے یہ ایک امتیازی بات ہے کہ یہ آپس میں جیسا بھی کرتے رہیں، انہیں چھوٹ حاصل ہے، لیکن باہر سے کوئی بھی بندہ انہیں تکلیف نہیں دے سکتا چوری چکاری یا ڈاکے کی صورت میں۔ اور پچھلے دنوں دنیا میں ایک بات سامنے آئی، اور وہ کوئی جیسے کہا جاتا ہے نا، گیدڑ کی شامت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ تو پچھلے دنوں کسی پٹھان المعروف کمالہ نام کے آدمی نے یہاں کے ایک بندے المعروف شرایہ کو چیلنج کیا یا اسے لوٹنا چاہا، اور اس پاداش میں چند دن ہی ٹھہر پایا یا ٹک پایا۔ اس کے بعد پولیس مقابلہ میں وہ اگلے میدان کے لیے روانہ ہو گیا۔ حسب دستور اس شہر کے باسی کسی بیر کے ڈاکو یا چور کے چنگل سے محفوظ رہے۔ تو 2024 تک یہ بات بھی ثابت ہے کہ آج تک کسی بحر کے ڈاکو یا چور نے اس شہر کے باسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ ایک ریوارڈڈ بات ہے، انعام یافتہ بات ہے۔ اگر اس شہر کے لوگ آپس میں اتفاق سے رہتے، محبت سے رہتے، تو اس بزرگ کی محبت سے، اس بزرگ کی توجہ سے انہیں 4 نہیں 8 چاند لگ سکتے۔ لیکن افسوس، جب انہیں سمجھ آئے گی تب تک شاید خاصی دیر ہو چکی ہوگی۔ بہرحال آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف۔ خواجہ نور محمد اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کا مزار اس شہر میں موجود ہے۔ ہر سال پہلے 3-4 شعبان کو اس کا
عرس منایا جاتا رہا ہے جو کہ 2 دن منعقد ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ دور میں شاید موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس ڈیٹ کو چینج کر دیا گیا اور انگریزی کے 10ویں ماہ یعنی کہ اکتوبر کی 9، 10 یا 11 کو اب ہر سال عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے مزار میں ان کے قریب ہی ایک قبر، ایک مزار موجود ہے ان کے قدموں میں۔ زیادہ تر بندوں کو شاید آج تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو ان کے قریب ہی یہ جو مزار ہے یہ ایک عورت جس کا نام جنت بی بی بتایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بیوی تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خاص مریدنی تھی جو ایک بڑی عمر کی تھی، تو اس نے گھر بار چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ہی رہنے لگی، یا ان کے اعتقاد میں، ان کی محبت میں، احترام میں ان کے ساتھ ہی وقت گزارا اور ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بیوی تھیں، لیکن ہر ایک بات قیاس آرائی ہے۔ ان کی سن پیدائش یا سن وفات کسی کو بھی موجود نہیں ہے۔ ان کے حویلی جو ہے بہر 1980 کو بنائی گئی۔ اس کے بعد جو اندر مزار ہے، اس کا برآمدہ ہے یا اوپر مزار ہے، وہ 1983 کو مکمل ہوا، اور ان کے مزید قدموں میں ایک اور حجرہ سا ایک مزار کا بنا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کے بھائی تھے اور ان کا نام محمد امین تھا۔ ان کی قبر ان کے بالکل قریب تھی، اور جب اس کا یہ حجرہ یا یہ برآمدہ بنایا جانے لگا، کیا ہوا کہ وہ جو نیچے قبر تھی جنوب کی طرف سے، وہ برآمدے میں بالکل آڑے آ رہی تھی۔ تو یہاں چڑھویا برادری ہے، اور ان کے ایک آدمی غالباً خان محمد ان کا نام، وہ خود اس وقت اس حجرہ بنانے میں شامل تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے دعا کی، اور دوسرے دن جب ہم نے دیکھا تو وہ قبر کھسک گئی تھی، یعنی کہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی اور جنوب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر ہم نے وہاں وہ حجرہ رکھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کرامت ہو سکتی ہے بزرگوں کی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حیات میں درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، تو ایک بندہ ہر سال ان کے قریب سے شاید راستہ پڑتا تھا کہ وہ گزرا کرتا تھا، تو وہ کوزہ گر تھا، کوزے بناتا تھا اور وہ لے کر جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس بزرگ نے اس کوزہ گر سے پوچھا کہ اب یہ کوزہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا جو کہ وہ سلار خان تھے، جو کہ چاندنی چوک کے قریب ان کا مزار مقدس ہے۔ تو وہ کوزہ گر ان کے پاس جایا کر۔ تو خواجہ نور محمد نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کوزہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا سلار خان کے پاس۔ تو آپ نے انہیں پیغام دیا کہ سلار خان سے کہنا کہ آپ جب مدینے نماز ادا کرتے ہیں، مدینہ النبی مدینہ شریف میں نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کوزہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے اس ولی سلار خان نے جواباً کوزہ گر کو یہ کہا کہ ان بزرگ سے جا کر کہنا میں تو چلو وہاں صرف نماز پڑھنے جاتا ہوں، مگر آپ تو وہ ہیں جو وہاں روحانیوں کو بھی جماعت کروایا کرتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے نرالے کام ہیں۔ بہرحال یہ نور محمد تھے، ان کا یہ مزار ہے، ان کا
اب عرس انگریزی ماہ کے 10ویں مہینے میں عرس منایا جاتا ہے۔ کافی زائرین یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کو کافی اکٹھ ہوتا ہے۔ تو یہ داستان ہے ایک بزرگ کی جنہوں نے اس شہر چاہ قبول والا میں ڈیرا لگایا، اور ان کے نام خواجہ نور محمد کی نسبت سے اس شہر چاہ قبول والا کو نورہ شریف کا نام دیا گیا۔ لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کو نورہ انگرامہ والا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی محبتیں ساتھ رہیں، آپ کی عنایتیں ساتھ رہیں، تو نت نئی انفارمیشن والی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو، اسلامک ویڈیوز، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ پاک سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ بھی اگر کوئی مزید بات جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے ہاں بھی کوئی اس طرح سے بزرگ ہیں تو لازمی نشاندہی کیجیے، ہم انشاءاللہ ان بزرگوں کی بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔